وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یاد کریں اس بات کو، اس وقت کو جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، ایک آدمی کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پس سب ایک دوسرے پہ ڈالنے لگے، جھگڑے میں پڑ گئے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنے والا اللہ تعالیٰ جس کو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے کہا اس کے بعض حصے کو اس میت کے ساتھ ماریں، لگائیں۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو۔ ویریکم آیاتہ، اور دکھاتا ہے اپنی نشانیاں۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل والے ہو جاؤ، سمجھ والے ہو جاؤ، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، اس کے یہ سارا قصہ دیکھنے کے باوجود سخت ہو گئے تمہارے دل۔ ذالک کا فہی کالحجارہ، جیسے پتھر سخت ہوتا ہے، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے دل۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، وہ یہ کہ پتھر میں سے تو بعض اوقات چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات پھٹ جاتا ہے، اس کے اندر سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور یہ کہ اس پتھر میں سے تو بعض اوقات یہ اللہ کے سامنے اللہ کے خوف سے گر جاتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، جانتا ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم امید رکھتے ہو، توقع رکھتے ہو یہ کہ ایمان لائیں گے؟ اور ان میں سے ایک فریق تو ایسا ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سننے کے بعد اس میں تحریف کرتا ہے، سمجھنے کے باوجود، سمجھ بوجھ کے باوجود اور جاننے کے باوجود اس میں تحریف کرتے ہیں۔ واقعہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، گائے کے تقدس کو بہت زیادہ اوپر لے گئے تھے، گائے کی پوجا شروع کر دی تھی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تقدس کو کم کرنے کے لیے اور اصل معبود کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی حکمتیں، جیسے میں نے بتلایا 3 حکمتیں پچھلے درس میں بتلائی تھی۔ جب گائے ذبح کر دی، گائے کے گوشت کا حصہ اس میت کو لگایا تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا مردہ، تو اس نے بتایا بھی فلاں فلاں بندے نے مجھے قتل کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کو اللہ نے زندگی دے دی۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا ان سب لوگوں کے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندگی دینے پہ بھی قادر ہے۔ اور دوسرا، جو لوگ اس گائے کے تقدس میں اس کی عبادت کرنے لگ گئے تھے، تو وہ ان کے ہاتھوں سے ذبح کروا کے گائے، ان کے دل میں یہ بات بٹھائی گئی، اگر تم گائے کو ذبح کر دو گے، یہ تو ایک جانور ہے، اس سے کوئی طوفان برپا نہیں ہو جائے گا، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا کسی کا۔ جیسے کہ انسان کے بہت سے لوگوں کے بڑے بدعقیدے ہوتے ہیں، جی فلاں کام کر دیا تو فلاں مسئلہ بن جائے گا، فلاں بدشگونیاں ہوتی ہیں۔ ہاں، بہت سے، اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال دوں گا اس دور میں جو آج کل میں چل رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ 5-4 تسبیحاں گلے میں پہن کے، گندے مندے کپڑے پہن کے، گدری پہن کے آ جائے، یا وہ جو آج کل گلی محلے میں پھرتے ہیں، وہ جسے ہم پنجابی میں ڈولے شاہ کی چوئی کہتے ہیں، چھوٹا سا سر ہوتا ہے، وہ آ جائے تو گھروں میں آ جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں، وہ اس کو کچھ نہیں کہنا، منہ مانگی چیز اس کو دینی ہے ورنہ کچھ ہو جائے گا۔ وہ بندے کے اختیار میں کچھ ہے کرنے کے لیے؟ اتنے عقیدے، بندہ بندوں سے ڈرتا ہے، مخلوق سے ڈر رہی ہے۔ قرآن پاک میں تو آتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اجازت کے بغیر تو کوئی ایک ذرہ بھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں۔ تو ایسے ان کی بد دعاؤں سے ڈرنا، وہ تو پیشہ ور لوگ ہیں، وہ ایک گدری پہن کے آگے نہیں، یہ لگتا ہے بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، اسے دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس بندے کی ویلیو، رہبانیت، لا رہبانیت فی الاسلام، قرآن میں، شریعت میں تو اس بندے کی ویلیو ہی کوئی نہیں، جو بندہ کٹ کے ہر طرف سے، ہماری شریعت کی بات کر رہا ہوں، ہر طرف سے کٹ کے جناب ویسے ہی جنگلوں میں نکل جائے یا دنیا داری چھوڑ دے، اس کی تو شریعت میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، شریعت نے اس کو پسند ہی نہیں کیا۔ ہمارے اندر وہی پرانے عقیدے، پرانی باتیں، پرانے رسومات، پرانے توہمات، وہم، وہی مریض، اگر اس کو کچھ کر دیا کچھ ہو جائے گا۔
ایک اور زندہ مثال سمجھ لیں اس دور کی. میسج کرتے ہیں تو یہ 10 لوگوں کو میسج کرو، ورنہ اوپر لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب تم کلمہ پڑھ لیا، کلمے کی قسم 10 بندوں کو میسج کرو، نہیں کرو گے تو تمہارے گھر میں شام تک پریشانی آ جائے گی، یہ 10 دنوں تک پریشانی آ جائے گی. ابھی ڈر گئے، اوہو کہیں پریشانی نہ آ جائے یار، شیئر کرو 10 بندوں کو، جس طرح خود تنگ ہوئے 10 بندوں کو اور تنگ کرو. اوہو جب یہ موبائل نہیں تھے تو جو لوگ نہیں شیئر کرتے تھے کیا ان کی زندگیاں نہیں تھیں؟ ذرا عقل سے سوچنے کی بات ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا، چاہے آپ نے کلمہ پڑھ لیا پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں نا کلمہ پڑھ کے تم نے کلمہ پڑھ لیا، تمہارے اوپر اللہ کی قسم. کوئی کسی کے ساتھ کوئی قسم ڈالنے سے قسم پڑ جاتی ہے کیا؟ کبھی پوچھا کسی سے؟ کوئی نہیں پڑتی. تمہیں ماں کی قسم، تمہارے باپ کی قسم، تمہیں فلاں کے سر کی قسم، تمہیں تیری لات کی قسم، رنگ برنگی قسمیں ڈالتے رہتے ہیں. اتنے توہمات کے مریض ہوئے پڑے ہم. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جب انسان اتنے بڑے رب کو جو ہر چیز میں موجود ہے، ہر چیز میں رب کی خدائی نظر آتی ہے، اس نے بڑے اللہ کو چھوڑ کے مکھی اور مچھر سے اور یہ کیڑی اور مکوڑوں سے ڈرنا شروع کر دیا ہے، یا ایک محض منہ کی باتوں سے ڈرنا شروع کر دیا ہے، تو پھر اللہ کی طرف توجہ تو نہیں جائے گی نا. تو دوستو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ کریں میسج 10 بندوں کو، دھتکار دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ پیسے لینے آیا، اپنے پیٹ کے لیے پھر رہا بیچارہ. اس میں جو کا ہوتا تو یہ فٹ باتھوں میں رول رہے ہوتے. ہر فٹ بات پہ 5-7 گدنیے نما لوگ پڑے ہوتے ہیں، بنگی چرسی. نہیں دیکھا آپ نے؟ تو نفع دینے والی ذات کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہے، یاد رکھیں. نقصان سے بچانے والی ذات صرف ایک اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہ ہے. بس بات سمجھ آئی نا بھائی؟ تو گائے کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، اس کی عبادت. جب گائے ذبح کر دی ہاتھ سے تو پتہ چل گیا کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی طوفان برپا نہیں ہوا. بہت سارے لوگ بنی اسرائیل میں تو اسی وجہ سے گائے کی پوجا انہوں نے چھوڑ دی تھی کہ اس کو تو یہ خدا تو اپنی جان نہیں بچا سکتا، دوسروں کی جان کیا بچائے گا؟ یہ تو خدا اپنے نفع نقصان میں چارے کا دوسروں کا محتاج ہے، تو دوسروں کو کیا کھلائے گا؟ یہ جو خود کھانے میں کسی کا محتاج ہو، کہ وہ کسی کو کچھ روٹی روزی دے سکتا ہے؟ نہیں. بہت سے لوگ تو اسلام قبول کر کے اسلام کی طرف آگے تھے. تو میرے دوستو توہمات میں پڑنا سب سے بڑی حماقت ہے. توحید اتنی ہمارے اندر رچی اور بسی ہو کہ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی بندہ بندے کا نہ کام بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے. یہ بات اندر رچی بسی ہو. جب یہ رچی بسی ہوگی ہمارے اندر، ہماری گٹی میں ہوگی، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم مکھی اور مچھر سے یا یہ موبائل فون سے یا اس طرح کے چکروں سے یا اس طرح کی توہمات کی باتوں سے نہیں ڈریں گے. ہماری آخرت جنت کس نے دینی ہے؟ جہنم سے کس نے بچانا ہے؟ صرف اللہ نے، اس کے علاوہ کوئی. تو اس کے علاوہ کہیں نظر رکھنا یا کسی سے ڈرنا یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نا، کہ میری موت کا مالک یہ ہے. جو رات قبر میں وہ قبر میں ہے. دعائیں پڑھ لو، احتیاط کرو، وہ تو شریعت نے سکھائی ہے. جلد بازی نہ کرو کسی کام میں. لیکن یہ نہیں کہا شریعت نے کہ آپ اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرنا شروع کر دو. یہ کہیں بھی نہیں ہے. تو اس لیے گائے ذبح کی، کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ان تمام آیات سے ایک اور درس ملتا ہے. جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کا حساب بھی تو دینا ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک کو زندہ کر کے کیا لینا؟ اللہ تعالیٰ نے حساب ہی تو لینا ہے. ایک ایک ذرے کا، ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا.